سورۃ الانعام شروع سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ الذی الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا ثم الذين كفروا بربهم يعدلون بربهم يعدلون هو الذي هو الذي خلقكم من طين خلقكم من طين ثم قضى أجلا ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وهو الله في السماوات وفي الأرض وفي الأرض يعلم سركم يعلم سركم وجهركم وجهركم ويعلم ويعلم ما تكسبون ما تكسبون وما تأتيهم من آية وما تأتيهم من آية من آيات ربهم من آيات ربهم إلا كانوا عنها إلا كانوا عنها معرضين معرضين فقد كذبوا بالحق فقد كذبوا بالحق لما جاءهم لما جاءهم فسوف يأتيهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به أنباء ما كانوا به يستهزئون يستهزئون الحمد کا معنی ہے تمام تعریفیں، حمد معنی تعریف، المعنی تمام. الحمد تمام تعریفیں، للہ اللہ کے لیے، الذی وہ اللہ، خلقہ جس نے پیدا کیا ہے، السماوات آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، وجعل اور بنایا ہے، الظلمات اندھیروں کو، والنور اور روشنی کو، ثم الذین پھر وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا ہے، بربہم اپنے رب کے ساتھ، بامعنی ساتھ، بربہم اپنے رب کے ساتھ، یعدلون عدل برابری سے، یعدلون دوسروں کو رب کے ساتھ برابر کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں. هو الذی اللہ وہ ہے، خلقکم جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، من طین مٹی سے، ثم قضا اجلا پھر فیصلہ کیا ہے وقت مقرر کا، واجل اور وقت مقررہ، مسمن معلوم ہے، عندہ اللہ کے پاس، ثم پھر انتم تم لوگ، انتم مانو تم لوگ، تمترون تم شک کرتے ہو، تمترون شک کرنا، ثم انتم پھر تم تمترون شک کرتے ہو، وہو اللہ اور وہ اللہ، وہو اور وہ اللہ اللہ اور اللہ وہ ہے، فی السماوات جو آسمانوں میں ہے، وفی الارض اور زمین میں ہے، یعلم جانتے ہے اللہ، سرکم سر مانا چھپی ہوئی باتوں کو، رازوں کو، یعلم جانتے اللہ سرکم تمہارے رازوں کو، وجہرکم اور تمہارے سامنے کی باتوں کو، ویعلم اور جانتے ہے اللہ ما تکسبون جو تم کرتے ہو، وما تأتیہم اور جو آتی ہے ان کے پاس، من آیت نشانی، تأتی من آنا، من آیت نشانی ہم مانا ان کے پاس، من آیات ربہم ان کے رب کی نشانیوں میں سے، الا مگر کانوا وہ ہے، عنہا اس سے، معرضین اعراض کرنے والے، انکار کرنے والے، فقط پس یقیناً، کذبوا انہوں نے جھٹلایا ہے، بالحق حق کو،
لما جاءہم جب ان کے پاس آیا، فسوف پسند قریب، یاتیہم آئے گا ان کے پاس، انباء وہ خبریں، ما کانوا به یستہزئون جس کے ساتھ وہ مذاق کرتے ہیں۔ الحمد للہ الذی تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے، خلق السماوات والارض جس نے پیدا کیا آسمان اور زمین کو، وجعل الظلمات والنور جس نے اندھیر اور روشنی کو بنایا ہے، ثم الذین کفروا پھر کافر لوگ، بربہم اپنے رب کے ساتھ، یعدلون دوسروں کو برابر کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں۔ هو الذی اللہ وہ ہے، خلقکم من طین کہ تمہیں بنایا ہے مٹی سے، ثم قضا اجلا پھر اللہ نے فیصلہ کے وقت مقرر کا، وَأَجَلٌ مُّسَمًّى اور وقت معلوم ہے، عندہ اللہ کے پاس، ثم انتم تمترون پھر تم لوگ شک کرتے ہیں۔ وَهُوَ اللَّهُ اور اللہ وہ ہے، فی السماوات والارض جو آسمان اور زمین میں ہے، یعلم جانتے ہیں اللہ سرکم تمہارے دلوں کے رازوں کو، وجہرکم تمہاری سامنے باتوں کو، ویعلم اور جانتے اللہ ما تکسبون جو تم کرتے ہو، وما تأتیہم اور نہیں آئے ان کے پاس، من آیتن کوئی نشانی، من آیات ربہم رب کی نشانیوں میں سے، الا کانوا عنہا معرضین مگر وہ اس سے انکار کرتے ہیں، منہ موڑتے ہیں۔ معرضین اعراض منہ موڑنا، انکار کرنا۔ فقد کذبوا پس یقین ان لوگوں نے جھٹلایا ہے، بالحق حق کو، لما جاءہم جب ان کے پاس آئے ہے، فسوف پسند قریب، یاتیہم آئے گا ان کے پاس، انباء وہ خبریں، ما کانوا به یستہزئون جس کے ساتھ وہ مذاق کرتے تھے۔ یہ سورۃ انعام ہے۔ سورہ انعام سے پہلے سورہ مائدہ تھا۔ سورہ مائدہ میں حلال اور حرام کا ذکر تھا، وہاں پر اللہ رب العزت نے رد شرک فعلی کا ذکر کیا ہے کہ جو لوگ شرک کرتے تھے، اپنی طرف سے چیزوں کو حرام کرتے تھے، اللہ نے اس کی تردید کی ہے کہ حلال اور حرام وہی ہے جو اللہ حلال و حرام کرتا ہے، اور جو لوگ اپنی طرف سے حرام کرتے ہیں تو وہ حرام نہیں ہے، جو حلال کرتے اللہ نے حرام کیے وہ حلال نہیں، وہ حرام ہے۔ حلال حرام وہی ہے جو اللہ نے حلال اور حرام کیے ہیں۔ اس سورہ انعام میں، انعام کا مطلب ہے چوپایا، تو اس میں چوپائیوں کا ذکر ہے، اور وہ چوپائے جو اللہ نے حلال کیے ہیں ان کا ذکر ہے، اور اگر ان چوپائیوں کو لوگ اپنی طرف سے حرام کریں تو وہ حرام نہیں ہے۔ پھر اس صورت میں اللہ رب العزت نے اس بات کا تذکرہ فرمایا ہے کہ وہ جانور جس پر اللہ کا نام لیا جائے وہ کایا کرے، جن پر اللہ کا نام نہیں لیا جاتا ہے ذبح کے وقت تو ان کو مت کایا کرے، اس لیے اس صورت کو سورہ انعام کہتے ہیں۔ تو سورہ مائدہ میں شرک فعلی کا ذکر تھا، جو کام لوگ شرک کرتے تھے اس کا ذکر تھا۔ اس سورہ انعام میں شرک اعتقادی کا ذکر ہے۔ شرک اعتقادی یہ اس کو کہتے ہیں جس کا تعلق عقیدے سے ہو، تو اس کی تردید اللہ رب العزت نے کی ہے۔ اس صورت میں جب یہ صورت نازل ہو رہی تھی تو اللہ رب العزت نے اس صورت کے ساتھ 50,000 فرشتے نازل فرمائے تھے، اس لیے کہ اس صورت میں ان عقائد کی تردید کی گئی ہے جو مشرکین مکہ شرک کرتے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی کے لیے اللہ رب العزت نے 50,000 فرشتے اس صورت کے نزول کے ساتھ بھیجے ہیں، اس صورت کے ساتھ، اور اس کا تذکرہ تفسیر ابن کثیر میں ہے۔ تو اس صورت میں ان عقائد کا ذکر ہے جو مشرکین کرتے تھے، اور اس صورت میں بار بار قال کا ذکر آئے گا، قل کے ساتھ جواب کا ذکر آئے گا، یقول کے ساتھ ان کا اعتراض کا ذکر آئے گا، قال کے ساتھ ان کا اعتراض کا ذکر آئے گا، اور قل کے ساتھ ان کا جواب اللہ کی طرف سے ہوگا کہ قل اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجیے، آپ ان کو جواب دے دیں۔ تو اس صورت میں مشرکین کے جملہ عقائد کا ذکر ہے کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو جو غیبدان مانتے تھے، ان کی عبادت کرتے تھے، ان کو متصرف مانتے تھے، اور ان کو اپنی مشکلات میں اللہ کو چھوڑ کر مدد کے لیے پکارتے تھے، تو اللہ نے اس کی تردید کی ہے۔ تو اس لیے اس صورت میں اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے 50,000 فرشتے بھیجے تھے۔ الحمدللہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے، الذی وہ خلق السماوات والارض جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے، وجعل الظلمات اور بنائے اللہ نے اندھیروں کو، ظلمات اندھیرے جمع، والنور اور روشنی کو، روشنی دین اسلام کی روشنی ہے، ظلمات جو اندھیرے ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ ثم الذین کفروا پھر وہ لوگ جو کافر ہے، بربہم یعدلون رب کے ساتھ شرک کرتے ہیں، هو الذی اللہ وہ ہے، خلقکم من طین جس نے تمہیں مٹی سے بنایا ہے، ثم قضا اجلا پھر اللہ نے فیصلہ کیا وقت کا، واجل مسمی اور وہ وقت مقررہ
اللہ کے ہاں معلوم ہے، مسممن معلوم، عندہ اللہ کے پاس، ثم انتم پھر تم لوگ تمترون شرک کرتے ہو، وہو اللہ اللہ وہ ہے، فی السماوات و فی الارض جو آسمان اور زمین میں ہے، یعلم جانتے ہے اللہ سرکم تمہارے رازوں کو۔ یہ اللہ کی تعریف بیان کی جا رہی ہے کہ اللہ کون ہے، اللہ وہ ہے جو آسمان اور زمین میں ہے، تمہارے رازوں کو بھی جانتا ہے، وجہرکم اور تمہاری سامنے باتوں کو بھی جانتا ہے، وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ اللہ وہ سب کچھ جانتا ہے جو آپ کرتے ہیں۔ یہ اللہ کی تعریف ہے، اللہ کی صفت ہے کہ اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آیَةٍ اور جو بھی ان کے پاس کوئی نشانی آئی ہے، من آیات ربہم رب کی نشانیوں میں سے، اِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ مگر وہ اس سے انکار کرتے ہیں، معرضین انکار کرنا، منہ موڑنا۔ فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ پس یقیناً ان لوگوں نے حق کو جھٹلایا ہے، لَمَّا جَاءَهُمْ جب ان کے پاس حق آیا ہے، فَسَوْفَ پس قریب یَأْتِیہم آئے گا ان کے پاس، انباء وہ خبریں، ما کانوا به یستہزئون جو اس کا یہ لوگ مذاق اڑاتے تھے۔ صدق اللہ العظیم۔